پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے، اور ہم نے یہی دیکھا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے۔ خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے تو عزیزوں گواہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے مسئلہ کیا ہے، کہ گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو عزیزوں جہاں پر ایک گواہ ہو مرد تو وہاں پر کم سے کم 2 عورتیں ہوں۔ ایک مرد کے برابر میں 2 عورتوں کو مانا جاتا ہے کہ جب 2 عورتیں گواہی دیں گی تب ایک مرد کی گواہی ہوگی، یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں۔ یہاں پر جب پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ ان کو مباہلے کے لیے بلائیے، تو عزیزوں یہ حکم تھا کہ آپ انہیں بلائیے، آپ آئیے اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لائیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے نفس کو لائیے۔ تو عزیزوں کہا یہ گیا کہ اگر پورے کرۂ ارض میں کوئی فاطمہ جیسی ہوتی تو ضرور پیغمبر انہیں بھی لے کر آتے۔ عظمت زہرا کا اندازہ لگائیں کہ جہاں پر 4 مرد گواہی دینے جا رہے ہیں وہاں پر ایک عورت آ رہی ہے، اور وہ گواہی دینے والے بھی کیسے، جو سردار انبیاء وہ گواہ کے لیے آ رہا ہے، جو سردار اوصیاء وہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے پروردگار عالم کی مدح سرائی قرآن کریم میں کہ جہاں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے، اور ہم نے یہی دیکھا قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو زہرا کون ہے۔ جب نصارہ نجران کو پیغمبر اسلام نے نام خط لکھا اور نصارہ نجران اپنے مذہب کی صداقت کے لیے آئے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہم آپ کے ساتھ دلیل پیش کریں گے، مناظرہ کریں گے اور تمام چیزیں، پیغمبر اسلام نے دلیلیں دی، مناظرے میں وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وقت اتنا نہیں کہ پورا واقعہ بیان کیا جائے، کہ تمام دلیلوں کے بعد اب یہ کہا گیا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، پیغمبر اسلام کا جنگ نہیں ہو سکتی، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کا مباہلہ ہو جائے، مباہلہ ہو جائے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو عزیزوں کس چیز کے لیے مباہلہ ہو رہا ہے؟ مباہلہ پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے ہو رہا ہے کہ ہاں وہ خدا ایک ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جو بیٹا ہے وہ بھی خود خدا ہے۔ تو ایک طرف یہ نصارہ نجران ہے، ایک طرف پیغمبر اسلام ہے، کام کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ تو عزیزوں گواہی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے مسئلہ کیا ہے، کہ گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو عزیزوں جہاں پر ایک گواہ ہو مرد تو وہاں پر کم سے کم 2 عورتیں ہوں۔ ایک مرد کے برابر میں 2 عورتوں کو مانا جاتا ہے کہ جب 2 عورتیں گواہی دیں گی تب ایک مرد کی گواہی ہوگی، یعنی ایک مرد اور 2 عورتیں۔ یہاں پر جب پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ ان کو مباہلے کے لیے بلائیے، تو عزیزوں یہ حکم تھا کہ آپ انہیں بلائیے، آپ آئیے اور اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لائیے، اپنے بچوں کو لائیے، اپنے نفس کو لائیے۔ تو عزیزوں کہا یہ گیا کہ اگر پورے کرۂ ارض میں کوئی فاطمہ جیسی ہوتی تو ضرور پیغمبر انہیں بھی لے کر آتے، پیغمبر انہیں بھی لے کر آتے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا کرۂ ارض میں دیکھنا اور یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میدان مباہلہ میں لے کے آنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کرۂ ارض میں ایسی خاتون نہیں ہے جو فاطمہ کی ہم پلہ ہو۔ ایک چیز یہ، اور وہ گواہی کا مسئلہ یہی تھا کہ جہاں پر پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی کے لیے کہا یہ گیا جو گواہ ہوں وہ سچے ہوں اور وہ مباہلہ کریں، تو یہاں پہ دیکھا کہ 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے، 4 مرد ہیں 1 عورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جہاں پر 2 عورت ہوں گی 2 عورت کے برابر میں 1 مرد ہوگا، لیکن یہاں پر مسئلہ گواہی پروردگار ہے۔ اب ذرا عظمت زہرا کا اندازہ لگائیں کہ جہاں پر 4 مرد گواہی دینے جا رہے ہیں وہاں پر 1 عورت آ رہی ہے،
اور وہ گواہی دینے والے بھی کیسے؟ جو سردار انبیاء وہ گواہ کے لیے آ رہا ہے، جو سردار اوصیاء وہ آ رہا ہے، اور جو جوانان جنت کا سردار ہے صلی محمد علیہ محمد وہ گواہی کے لیے آ رہی ہیں۔ تو عزیزوں اب یہ سمجھ میں آتا ہے، اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے، کہ جہاں پر مسائل میں یہ ہے کہ ایک عورت کے مقابل میں 2 مرد ہوں، لیکن میدان مباہلہ میں پروردگار عالم کی وحدانیت کے لیے 4 مرد ہیں اور 1 عورت آ رہی ہے۔ 4 مرد ہیں اور 1 عورت آ رہی ہے، اور جس کے مقابلے میں آ رہی ہے وہ نصارہ نجران دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جب نصارہ نجران نے آنے والوں کو دیکھا تو یہی کہا کہ دیکھو ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیسے وہ نصارہ نجران تھے جو صدیقہ کی سچائی کو سمجھ گئے، لیکن وہ کیسے سچے تھے جو صدیقہ کی سچائی کو نہ سمجھ سکے۔